دنیاوی لحاظ سے جیسے جیسے ہم ترقی کر رہے ہیں، دین کے اعتبار سے ویسے ہم پستی کے طرف جا رہے ہیں۔ دنیا میں آگے جا رہے ہیں، دین کے لحاظ سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہماری دین سے دوری کی وجہ سے یہ جس طرح سانحہ جڑاں والا ہوا، اس طرح کے سانحہ ہوتے ہیں۔ لوگوں کو دین کا پتہ نہیں ہوتا، دین کا شعور نہیں ہوتا، قرآن کی تعلیم نہیں ہوتی، قرآن ناظرہ تک نہیں آتا، مسجدوں کا کبھی رخ نہیں کیا ہوتا، طہارت کے مسائل کا پتہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ لوگوں کو غسل کرنا نہیں آتا ہوتا، حتیٰ کہ لوگوں کو پچھلے دنوں ایک آدمی بتا رہا تھا کہ بی اے کا پیپر تھا کہ اس پیپر میں سوال آ گیا کہ کلمہ لکھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے لفظی، تو وہ بی اے کے اسٹوڈنٹ کو وہ نہیں آ رہا۔ ہم دین سے اتنا دور ہیں کہ ہمیں ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اگر کہہ دیا جائے نا کسی بندے کو تو یہ لکھ دو، تو اس کے لیے وہ لکھنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم دین سے اتنا دور ہیں کہ ہمیں سورہ اخلاص قل واللہ جس کو کہتے ہیں وہ لوگوں کو صحیح طور پر نہیں آتی، لوگوں کو صحیح طور پر نماز نہیں آتی، اور ہم بظاہر دین کے بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں، لیکن ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم دین سے بالکل دور ہے۔ سچی بات ہے، اگر کسی بندے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ ابھی 1 گھنٹے بعد میری موت ہونے والی ہے، میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اچھا وہ بندہ اپنی اولاد کو بلائے اور اولاد کو بلا کر کیا کہے گا؟ کہ اپنی اولاد کو یہ کہے گا کہ میرے پاس 1 گھنٹہ رہ گیا ہے؟ تو یہ لمحہ فکری ہے، ایک بہت بڑی حقیقت ہے جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ بندہ کیا کہے گا اپنی اولاد کو؟ وہ اولاد کو یہ کہے گا کہ انگریزی تیری رہ گئی تھی اس کو پڑھ لے، کیمسٹری رہ گئی تھی اس کو پڑھ لے، ریاضی کے مسائل ہیں، سائنس کے مسائل ہیں، فلاں فلاں فلاں، یہ دنیا کا ٹھیکے ہیں، میں نے اتنا کاروبار کیا، فلاں ہے فلاں ہے۔ کیا وہ یہ باتیں کرے گا؟ قطعاً یہ باتیں نہیں کرے گا۔ وہ اپنی اولاد کو بلا کر کہے گا میرے پاس 1 گھنٹہ، میرے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھو۔ اب وہ اولاد وہ کہے کہ ابا یہ دنیا کی ساری ڈگریاں میرے پاس ہیں، انگریزی کی بات کرتے ہو وہ پڑھتا ہوں، قرآن تو مجھے آتا نہیں ہے۔ قرآن سے دوری کا ہمارا عالم یہ ہے۔ یہ بظاہر جو کچھ بھی سانحہ جڑاں والا میں ہوا، بظاہر تو یہ قرآن کی بے حرمتی کی آڑ میں ہوا نا۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو ہم نے یہ کام کیا ہے، جبکہ ایسے لوگوں کو اتنا شعور نہیں ہے، اتنا پتہ نہیں ہے کہ جس قرآن کی بے حرمتی کی آڑ پر ہم یہ کام کر رہے ہیں، گھروں کو توڑ رہے ہیں، آگ لگا رہے ہیں، یہ فساد ہے، اور فساد فی الارض قرآن کے اندر حرام ہے، قطعاً منع ہے۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر یہاں تک ہے کہ جو لوگ فساد فی الارض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا، اور یہ بھی حکم ہے کہ ایسے لوگوں کو سریعام جو ہے وہ سولی دے دی جائے، جلا وطن کر دیا جائے، سخت سے سخت سزا دی جائے جو لوگ فساد فی الارض جو ہے زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں اپنے پیغمبر کی، ہمارے پیغمبر کی سیرت، ہمارے پیغمبر کی شان ہم اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ باتیں تو ہم کرتے ہیں، دعوے تو ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر نے لوگوں نے پتھر مارے ہمارے پیغمبر کو، یہ باتیں ہم بڑے شوق سے بیان کرتے ہیں، اور ہمارے پیغمبر نے آگے سے ان لوگوں کو پتھر مارنے والوں کو دعا دی۔ ہمارے پیغمبر کی سیرت تو یہ ہے، اور ہم نے کیا کیا؟ اگر عیسائیوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی بھی ہے، ابھی تو فی الحال وہ ملزم ہے، مجرم نہیں ہے۔ اگر مجرم ہے بھی، اگر انہوں نے یہ جرم کیا بھی ہے، تو ہم مسلمانوں کا کیا رویہ بنتا ہے؟ ہمارا رویہ آگے سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے ان لوگوں کے گھروں کو جلا دیا یا ان لوگوں کے گھروں کو توڑ پھوڑ دیا۔ یہ پچھلے چند دنوں پہلے وہ سویڈن کے اندر قرآن مجید کو جلایا گیا، دیکھو نا، وہاں بھی عیسائیوں نے جلایا، یہاں بھی عیسائیوں نے بظاہر عیسائیوں نے بے حرمتی کی ہے۔ وہاں کے مسلمانوں نے کیا کیا اور ہمارے مسلمانوں نے کیا کیا؟ وہاں کے مسلمانوں نے قرآن مجید کو لیا، سڑکوں پہ بیٹھ کر تلاوت شروع کر دی۔ کس قدر اچھا ہوتا کہ ہم بھی چوکوں پہ بیٹھ کے، گلی محلوں میں بیٹھ کے، مین چوراہے پر بیٹھ کے ایک اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے اور دوسرا تلاوت قرآن کرتے۔ انہوں نے تلاوت قرآن کی سویڈن کے اندر، اور عیسائیوں کے گھروں میں قرآن پیش کیا، اور ان کو بتلایا اور یہ بات سمجھائی کہ جس قرآن کو جلایا جا رہا ہے
اس قرآن کے اندر تقریباً 25 مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام ہے۔ جس قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اس قرآن کے اندر کسی بھی عورت نام کی صورت نہیں ہے سوائے مریم علیہ السلام، جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ اس قرآن کے اندر سورہ آل عمران ہے جو عیسائی جن کو مقدس سمجھتے ہیں، تو عیسائیوں کی مقدس شخصیات کے تذکرے قرآن کے اندر ہے۔ عیسائیوں کو وہاں ایک مثبت پیغام ملا مسلمانوں کی طرف سے، لیکن جو یہاں ہوا اس کی طرف سے کیا ان کو مثبت پیغام ملا بلکہ منفی پیغام ملا، بلکہ ہماری اس حرکت کی وجہ سے شاید دنیا میں ایک منفی پیغام دیا ہے۔ ہم مسلمان تو پرامن تھے، ہم تو اس بات کا احتجاج کرتے ہیں، اس بات کا ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں اور اس بات کی ہم جنگ بھی لڑتے ہیں کہ مسلمان اسلام ہمارا ایک پرامن مذہب ہے، پرامن دین ہے، اور ہمیں جو ہے وہ پرامن طریقے سے رہنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ لیکن ہماری اس حرکت سے ہمارا یہ بیانیہ جو ہے کہ ہم پرامن اسلام ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا قوم پرامن ہے، یہ ہمارا بیانیہ کمزور ہو گیا۔ یہ جو ہمارے ہاں مسلمانوں نے کام کیا ہے، بظاہر یہ مسلمان ہیں لیکن اصل میں ایسے لوگ شر پسند ہوتے ہیں، اور یہ مسلمانوں میں نہیں، یہ ہر قوم میں ہوتے ہیں، ہر مذہب میں ہوتے ہیں، ہر علاقے میں ہوتے ہیں۔ فتنہ برپا کرنے والے لوگ نام کے دیندار ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں دین نام کی ان لوگوں میں کچھ نہیں ہوتا، ان کو بس موقع چاہیے ہوتا ہے فتنہ فساد برپا کرنے کا۔ تو بہرحال اس سارے سلسلے میں جو بات ہمیں سمجھ میں آئی ہے، جو بات ہمیں اخذ کرنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں دین کی بہت زیادہ کمزوری ہے، ہم دین سے بہت دور ہیں۔ ہماری دین سے دوری کا عالم یہ ہے کہ یہاں مسجدوں کے اندر وہ بیچارے قاری صاحبان لوگوں کو بلاتے ہیں کہ یہاں ہم دین کی فری تعلیم دیتے ہیں، مدارس میں دین کی فری تعلیم ہے، اسکولوں میں دین کی فری تعلیم ہے اور ناظرہ پڑھنے کی فری تعلیم ہے، لیکن ہم یہاں تعلیم نہ خود لینے کے لیے تیار ہیں نہ اپنے بچوں کو بھیجنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اسکولوں کالجوں میں ہم جاتے ہیں، وہاں پہ تاریخ ہوتی ہے سال کے آغاز میں بچوں کو داخلہ ملے گا، اس کے بعد داخلہ نہیں ہے، وقت گزرنے کے بعد ہم منتیں سماجتے ہیں، فون کروا کے جرمانہ بھر کے اپنے بچوں کو داخل کرواتے ہیں۔ لیکن دین کے جو مراکز ہیں، مدارس ہیں یا مساجد ہیں، ان کے اندر پورا سال فری داخلے، کوئی فیس نہیں ہے، نہ کوئی داخلہ فیس ہے، نہ کوئی ماہانہ فیس ہے، نہ کوئی سالانہ فیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دین کو لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ہماری دین سے دوری کا عالم ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں قرآن ہماری شکایت نہیں کرے گا کہ اللہ یہ وہ مسلمان ہے، بظاہر قرآن کی بے حرمتی پر یہ جنونی ہو جاتے ہیں لیکن اصل میں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ کیا قرآن ہماری شکایت نہیں لگائے گا کہ اللہ انہوں نے تو قرآن کو سال ہا سال سے گھروں میں رکھا ہوا ہے، اللہ انہوں نے کبھی مجھے کھول کر پڑھا ہی نہیں، اے اللہ انہوں نے کبھی مجھے ناظرہ تک نہیں ان کو آتا، انہوں نے مجھے صرف قسمیں اٹھانے کے لیے رکھ لیا تھا، انہوں نے صرف اپنی بچیوں کی شادیوں کے لیے رکھ لیا تھا کہ قرآن جو ہے وہ بچی کے سر پر رکھ کے بچی کو الوداع کرنا ہے۔ وقال الرسول یا قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ ہمارے پیغمبر، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے پیغمبر ہماری سفارش کریں گے، کیا ہمیں یہ نہیں پتہ ہمارے پیغمبر ہماری شکایت بھی لگائیں گے کہ ان لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے؟ تو محترم بھائیوں، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے قرآن سے ہم بہت زیادہ دور ہو گئے، قرآن سے نہایت ہم دور ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک بندہ تھا مسجد میں، اس نے پیشاب کر دیا۔ ہمارے ہاں یہاں کر کے دیکھے تو صحیح، ہم نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، فوراً چڑھ دوڑتے ہیں اس کے اوپر، لیکن ہمارے پیغمبر نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ اس نے وہ جب پیشاب کر کے فارغ ہو گیا، اس کو اپنے پاس بلایا، اسے سمجھایا، اسے بات سمجھ میں آ گئی، لیکن ہم حقیقت دیکھتے ہی نہیں ہیں، کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا، کہیں ایسا تو نہیں اس پر الزام لگ گیا ہے۔ ہمارے ہاں تو الزام بھی لگ جاتا ہے نا، توہین مذہب کا، توہین قرآن کا کسی پر الزام لگانا بھی بہت آسان ہے۔ تو سب سے پہلے تو تحقیق ہونی چاہیے کہ آیا یہ جرم ہوا ہے نہیں ہوا،
آخر کسی نے تو کیا ہی نا، کیا جس پر الزام ہے اس نے کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اور پھر جو مجرم ہے، ہمارے ملک میں ایک قانون موجود ہے، ادارے موجود ہیں، کبھی بھی ہمارا بلکہ دین بھی ہمارا قومی قانون تو، ہمارا پاکستانی قانون تو ہمیں یہ کہتا ہی ہے، ہمارا جو دین ہے وہ بھی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اب قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، انہوں نے یہ سارے کام جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہمیں اگر اب بھی ہم نے نصیحت حاصل نہ کی، دین کے ساتھ لگاؤ نہ کیا، دین کے ساتھ پیار نہ کیا، تو محترم بھائیوں ہمارے لیے کل قیامت کے دن سر اٹھانا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔